آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحاں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا. اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے
جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائے. ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے. ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا. وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، وہ فلانے صاحب آ گئے، وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا. نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن. یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی. اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں. تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تم مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے ہی سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں. اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ
زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے, اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. شرم آتی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پھر روتے رہے 300 سال. پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی. وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی, خود بات ڈالی اللہ نے دل میں. حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ, جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جنت کے ہر پتے پر, درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ, وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو, چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جا میں نے تیری توبہ قبول کی, میں ہوئی بڑا مہربان, میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ, جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے, تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ. لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں, بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. او خدا کے بندو, یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے, یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے, آ کے عرض کیا اے اماں جی بارش نہیں ہوتی, قحط پڑ گیا ہے. اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا, یہ مسجد ہے, مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے, ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. پہلے حضرت عائشہ, پھر حضور کا روزہ, پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے. حضرت عائشہ کے پاس آئے, توجہ کرنا میری بات. اماں جی بارش نہیں ہوتی, کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا, کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ, وہ چھت تھوڑی سی کھول دو, چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی, حضور آرام فرماتے, سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی, ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے. حضرت عائشہ کے وسیلے پہ روضہ رسول پہ, اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی, یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں, ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے, اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی, بڑی ضروری, اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں, شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی بولے؟ کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو انہیں پتہ نہیں نا اس گل کا. تو میں تو اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی, تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, میری منت ہے, اس کو سمجھ لو, یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے, یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے, اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں, نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا, تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا, یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا, میرے محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم, نکل جا تو لعنتی ہے. جو حضرت آدم کا وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے, اور جو روضہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا, جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا, جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے. تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا,
اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لعال الکبائر من امتی. حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا. سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لیں. نبی پاک نے چادر اوڑی. اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور نالا نوری ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے. کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری، کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی. ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے. نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ، رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے. سنیے اور غور کیجئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. اور میں چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا.
نبی پاک قبر میں لیٹے، پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے. چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے، میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، وہ ویڑے میرے بڑھدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کسی جے درد بن کے آ جان دو، نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے. او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی. اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں. حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا. صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری. او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ. ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں. کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا. یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا. اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا تو پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں، بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے.
علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ۔ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا۔ بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا۔ میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے۔ تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاخوں کی ضرورت، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے۔ اور فرمائے رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزقا لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔ وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر، کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے، قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں، قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی۔ وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ سورت ہے نا القاریہ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے، کھڑکھڑی قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل، وما ادراک ملفیل، کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں۔ بیوقوف آدمی، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے، مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ
ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے, میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے, یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی, کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا, یہ فساد کرے گا, یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے, علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ, تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے, اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا, یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے, وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے, اور کہا سارا کچھ کھانا, درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا تو پیچھے نہ دیکھنا, یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے, مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو, پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی, وہ جستجو کرتا ہے, کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی, چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے, تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا, اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا, یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں, اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی, تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے, بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے, پھر کئی 100 سال روتے رہے. فتلقى آدم من ربه کلمات, تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا, اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں, ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو, تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا, تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا, میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف, تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات, قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں, تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں, یہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ, قید ہو گئے, سارا دن سفر کرتے تھے, سارا دن, تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاخوں کی ضرورت, دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے.
یہ دعا فرمائے، ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے۔ قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے، ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے، ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں۔ تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے۔ وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، وہ فلانے صاحب آ گئے، وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا، نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی، نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے۔ تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا۔ ابھی بھی میں نے دیکھے بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے۔ آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی، بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں، چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے، ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو، تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا، گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان ہو۔ یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا، وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے۔ وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی، اس نے جنگل میں چھوڑ دی، کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں۔ بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی، تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے، تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی، وہ گائے گھر لے آیا۔ اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا۔ کئی دفعہ کہا لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا۔ ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، تو کہنے لگے گائے چاہیے، تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی۔ ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے، تو پھر تمہیں گائے دوں گا۔ تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے۔ زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ۔ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے۔ تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے، اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مار کے جانا ہے نا، لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ لے جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، پہلی آیت قرآن پاک پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے۔ پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا۔
پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دے. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائنا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائنا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ. یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے، پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا. تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے انظرنا، ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالا. تو تم کہو انظرنا، محبوب نظر کرم کرے. واسمعوا، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لے جی اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا. تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے. وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش، بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش، بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش، بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش. فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے. فرمایا تم مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے. تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی. تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کے وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا. اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے. تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی. یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی. یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا. بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی، معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے. تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ، اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ. یہ سب سے بہترین رنگ ہے. اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے، پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اس رنگ کی توجہ کرو. قرآن مجید کے اس بارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے. فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا. نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا. یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا.
اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے، رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی، تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں، تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا، تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا آپ بتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے تھے۔ تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بودھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے، وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوف۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا،
پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی۔ وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا، اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست، اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی۔ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا۔ وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں۔ اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے، گرمی حاصل کر سکے۔ وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وحی آنی شروع ہوئی، وہاں وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا۔ رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا تھا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں۔ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے
معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کرنا ہے، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے، تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا، اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا، اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی، تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی ہے۔ ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے؟ شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے۔ جہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو۔
اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا، وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لی، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔